تو اسلام انسان کے سامنے عبادت کا کیا تصور رکھتا ہے، جس کے لیے ہمیں عبادت کے مفہوم اور اس کی غرض و غایت کو سمجھنے کی ضرورت پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ساری چیزیں واضح فرمائیں اور آسانی سے عبادت کا مفہوم اور ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے سمجھا دیا۔ جب یہ اعلان اللہ کے رسول نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا، جب اللہ کے رسول کی زبان سے اعلان قدرت نے کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تو چند مٹھی بھر لوگوں نے اس کو سنا اور اس کا جواب دیا، اور قرآن نے اس کو نقل کیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پروردگار ہم نے ایمان کی طرف بلانے والے کی آواز کو سنا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لے آؤ تم اپنے رب پر۔ اے اللہ، ہم اس اعلان والے کے اعلان کو سن کر تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے ایمان کو قبول کر لے۔ تو اس اعلان پر اور اس اعلان کے جواب میں صحابہ کی مٹھی بھر جماعت نے اپنے جواب کو درج کرایا۔ قرآن مجید نے جس کی طرف تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کو سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اسلام دنیا کے مذاہب کے مقابلے میں عبادت کا وہ تنگ اور چھوٹا مفہوم نہیں پیش کرتا۔ دنیا کے اندر عبادتوں کا جو تصور ہے، اس تصور کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ عجیب عجیب چیزیں وجود میں آتی ہیں اور عجیب عجیب چیزوں کو دنیا نے عبادت کا درجہ دے رکھا ہے۔ ایک خدا کی عبادت کا تصور مٹا، جبکہ اسلام نے ایک خدا کی عبادت کا تصور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام عبادت گاہوں سے باطل معبودوں کو نکال کر باہر پھینک دیا اور اعلان فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین کی ہر مخلوق مہربان خدا کے سامنے غلام بن کر ہی آئے گی۔ اور عبادت کا تصور دیا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں خارجی رسوم کو ختم فرمایا۔ دنیا کے ہر مذہب میں خارجی رسوم تھے، سورج کو دیکھنا، اس کے نکلتے وقت کھڑا ہو جانا عبادت کا درجہ پا گیا تھا، دریا کے پانی کو اچھالنا اسے عبادت تصور کیا جاتا تھا، آگ کا لاوا جلانا اس کو عبادت تصور کیا جاتا تھا، دیوتاؤں، پیروں، بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کو پوجنا، ان کی تصویروں کو ٹانگنا یہ عبادت کہلاتا تھا۔ اور پھر مخصوص عبادت کے لیے سونے اور چاندی کے برتن دنیا استعمال کرتی تھی، مختلف مذاہب میں گھنٹیاں بجاتی تھی، لیکن اسلام نے ان تمام کو ہٹا کر کہا یہاں نہ گھنٹیاں ہیں، نہ مخصوص برتن ہیں اور نہ کوئی چیز ہے، نہ یہاں موم بتیاں ہیں، عبادت اللہ کی چاہیے۔ تو بس اتنا چاہیے کہ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور دل پاک ہو۔ یہ اسلام میں عبادت کا تصور دیا گیا، اسلام میں یہ عبادت کا تصور دیا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اسلام کی جو وضاحت فرمائی، اسلام نے اللہ اور بندے کے بیچ کے آدمی کو ہٹا دیا، درمیان رب اور بندے کے کوئی نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں برہمن اور پروہت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں،
یہود کے بعض قبیلوں میں حضرت ہارون کا خاندان، اور عیسائیوں کے ہاں ان کے پادری، یہ سبب اور وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا، جبھی انسانوں کی عبادت پوری ہوگی۔ لیکن یہاں اسلام نے تصور پیش کیا عبادت کا، ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ دل کے ساز اور روح کی صدا، یہی کافی ہے مقبول عبادت کے لیے۔ اور پھر اسلام نے عبادت کے سلسلے میں جگہ کی قید کو ہٹا دیا، مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ دنیا نے یہ تصور دیا، ہندو دھرم نے کہا بت خانوں کے باہر کوئی پوجا نہیں ہو سکتی، پارسیوں نے کہا آتش کدے کے باہر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، عیسائیوں نے کہا گرجا گھروں کے باہر کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا ہے۔ مکان کی قید ہٹا دی اسلام نے، مکان کی قید ہٹا دی، اور اس پوری امت کو ایک سمت میں مقرر فرمایا، اور وہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کعبہ جو مشرق مغرب اور شمال جنوب کی سمتوں سے آزاد ہے، دنیا کے جس کونے سے چاہے اس کی طرف رخ کرے، تاکہ ایک جہتی کا تصور اور ایک سوئی کا ایک تصور اس قوم کے اندر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے جو عبادت کا مفہوم ہمیں سمجھایا اس میں یہ چیزیں بھی شامل تھیں۔ پھر دنیا کے مذاہب نے عبادت کے نام پر انسانوں کی جان سے کھلواڑ کیا، کسی کو کاٹ دیا، کسی کو ذبح کر دیا، کسی کو ڈھکیل دیا، کسی کو جلا دیا، نہ جانے کیا کیا ظلم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر جانوروں کی قربانی ہر مذہب کے اندر رہی ہے، لیکن ان کے ہاں تصور مذہب اور قربانی کی غرض و غایت کو اسلام نے واضح کیا، اور اس سے پہلے دنیا کے کسی مذہب نے اس کو یہ نہیں کہا۔ قربانی کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں رہا، لیکن کیوں ہونا چاہیے قربانی کا تصور؟ جانور کی قربانی کیوں ہو عبادت کے نام پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی گئی تاکہ ان جانوروں پر اللہ کا نام یاد لیا جائے، اللہ کے نام کو یاد کیا جائے۔ اللہ ہی کے سامنے سر جھکاؤ، وہی عبادت کے لائق اکیلا معبود ہے، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ پھر قرآن نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کے جانوروں میں اللہ کی بے شمار نشانیاں تمہارے لیے رکھی گئی ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، قطار میں رکھ کر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرو۔ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ قربان ہو کر گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی اس گوشت سے کھاؤ، محتاجوں کو ناداروں کو ضرور اس میں سے کھلاؤ۔ اس قربانی کے تصور کو اسلام نے پیش کیا، اور اس سے پہلے جو قربانی دنیا کے مذاہب میں ہوتی تھی یا ہوتی ہے، وہ گوشت لے کر عبادت گاہوں کی دیواروں پر مار دینا، خون کا چھڑکاؤ کرنا، جانوروں کو کسی کے نام پر زندہ بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس کو ختم کر دینا، یا اس کو تکلیف دے اور اذیت دے کر مار دینا، اسی کو عبادت کہا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اب تمہارے رب کا کتنا خوف ہے،
اور کتنی محبت تم اپنے رب سے کرتے ہو، خدا ترسی کتنی ہے۔ اور پھر اسلام نے عبادت کے نام پر ہونے والی قربانیاں اگر وہ اللہ کے نام پر نہ ہو تو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے ہٹ کر کوئی چیز پکائی جائے یا ذبح کی جائے، وہ تمام کی تمام کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا۔ اور پھر مشرکانہ طریقوں سے عبادت کے نام پر ہونے والی قربانیوں کو ختم کر دیا گیا۔ صراحت کے ساتھ فرمایا کہ نظر و نیاز جس میں شرک ہو، اللہ تبارک و تعالی کے خلاف بغاوت ہو، توحید کے خلاف اعلان ہو، ان سب کو بند کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور سائبہ، وصیلہ اور حام نامی کوئی قربانیوں کے جانور نہیں مقرر کیے ہیں، صراحت کے ساتھ صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا۔ اب آئیے دیکھتے چلیں کہ جب ان تمام چیزوں سے عبادت کو پاک کرایا گیا، عبادت کے مقدس مفہوم کو واضح کیا گیا اور عبادت کی غرض و غایت کو سمجھایا گیا، تو پھر دین اسلام نے اللہ سے جڑنے کا طریقہ کیا بتایا۔ دنیا نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر تمہیں پہنچنا ہے تو یہ راستہ غاروں میں ملے گا، جنگلوں میں ملے گا، زندگی کے عیش و عشرت سے دور رہ کر ملے گا، شادی بیاہ سے دور رہ کر ملے گا، ذمہ داریوں سے چھٹکارا پا کر ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جنت کا راستہ بازاروں سے ہو کر، خاندان سے ہو کر، قبیلوں سے ہو کر، حقوق کی ادائیگی سے ہو کر گزرتا ہے۔ لہذا اسلام نے ایک سیدھا سا تصور پیش کیا، تمہارے لیے عبادت گاہوں کی 4 دیواری میں عبادت ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا تمہارے رب کی دی ہوئی مکمل زندگی کو بندگی بناؤ، ہر لمحہ زندگی کا عبادت ہے، ہر لمحہ زندگی کا عبادت ہے۔ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک دوست حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم دونوں نے ایک ایک فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا ہم میں سے ایک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا، اور دوسرے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ زندگی بھر گوشت نہیں کھائے گا تاکہ عبادت بھرپور ہو سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں کام تو میں کرتا ہوں، یہ دونوں کام تو میں کرتا ہوں۔ تو حضرت قدامہ بن مظعون اور ان کے دوست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے کے بعد اپنے ارادے سے باز آ گئے، اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، امت کے صوفی کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ دن میں روزے رکھتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہارے بیوی اور بچوں کا حق ہے، لہٰذا روزے بھی رکھو اور روزے بھی چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کر کہا کہ عثمان، میں نے سنا ہے کہ تم میرا راستہ چھوڑ چکے ہو۔ تو حضرت عثمان بن مظعون نے کہا اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا راستہ نہیں چھوڑا، میں آپ ہی کے راستے پر ہوں، آپ ہی کے راستے پر ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ باہلہ کا ایک شخص آیا اور اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول سے کچھ نصیحتیں حاصل کر کے اپنے قبیلے واپس کیا اور دن رات عبادت کرنے لگا، دن میں روزے، رات میں عبادت۔ 1 سال کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا تو بالکل دبلا پتلا کانٹے کی طرح جو ہے اس کا بدن ہو چکا تھا، اللہ کے رسول پہچان نہ سکے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پھر اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر لیا تم نے، یہ آپ نے کیا کر لیا، اتنے کمزور کیسے ہو گئے، اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ پہچان میں نہیں آ رہے ہو۔
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دن میں روزے رکھتا ہوں، رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے مہینے میں ایک رکھو کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور میری طاقت ہے، تو فرمایا 2 رکھ لو۔ پھر فرمایا اس نے کہ یا رسول اللہ اور کچھ اجازت دیں، کہا مہینے میں 3 روزے رکھو کافی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ اجازت دیں، فرمایا اشہر حرم کے روزے رکھ لو، اشہر حرم کے روزے رکھ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی، آپ کی میری ماں۔ تو حضرت خولہ جا رہی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ خولہ ہے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ راتوں کو سوتی نہیں ہے اور دن میں روزہ چھوڑتی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس سے کہو کہ اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرے، طاقت سے بڑھ کر نہ کرے۔ اسلام عبادت کا یہ تصور پیش کرتا ہے، اسلام عبادت کا یہ تصور پیش کرتا ہے۔ ایک صحابی ایک جنگ میں کہیں گئے، ان کو اس جگہ پر ایک غار مل گیا، بہت قریب میں پانی کا چشمہ بھی تھا، کچھ کھانے کے لیے کچھ درخت بھی تھے جس سے پھل مل جائے، اور بڑے سکون کی جگہ تھی، بڑے سکون کی جگہ تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کر کہا یا رسول اللہ اب میں اس غار میں بقیہ زندگی گزار لینا چاہتا ہوں، وہاں یہ سہولت ہے، آرام ہے، اور خوب جم کے عبادت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسان اور دین حنیف لے کر آیا ہوں، تنہائی میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبادت کا مفہوم ہے، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ اور عبادت آدمی کیسے کرے، اور عبادت کا تقاضا کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ عبادت کے مقاصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت تکبر سے کرتے ہیں میں ان کو یقیناً جہنم میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے غرور نہیں کرتے۔ تو عبادت عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا نام ہے، عبادت انسان کو انسان بناتی ہے، عبادت پوری زندگی میں اپنی چھاپ خدا ترسی کی چھوڑ جاتی ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے۔ عبادت کی غرض و غایت اسلام نے بتائی کہ عبادت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف انسان کے دل میں ہو، خدا پرستی ہو، تقوی جسے کہا جاتا ہے، تقوی پیدا کرنا عبادت کا مقصد ہے۔ اور تقوی کیا ہے، اور تقوی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا مت تقوی یا امیر المومنین، تقوی کیا چیز ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کبھی تم کسی کانٹے دار اور نجاست سے بھری کسی زمین پر سے گزرے ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں گزرا ہوں۔ تو اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا الجھ نہ جائے اور کوئی گندگی میرے کپڑے میں لگ نہ جائے۔ تو اللہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہی تقوی ہے، دنیا میں گناہ اور حرام کے کانٹے پڑے ہیں، اپنے ایمان کو بچا کر چلنا یہی پرہیزگاری ہے، اصل عبادت یہی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یشیر الی صدرہ 3 مرات، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ دراصل تقوی انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جب پیدا ہو جائے تو یہ دل نیک کاموں کی تحریک اور نیک کاموں کی طرف انسان کو لے آتا ہے، اور برے کاموں سے طبعاً نفرت پیدا کرا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین میں اس بات کو رکھا گیا۔ لہذا ظاہری رسومات، ظاہری عبادتیں اور ظاہری چیزیں
اور اسی کو ایک رسمن عبادت سمجھ لینا، اسلام نے اس کا تصور نہیں پیش کیا ہے۔ اسلام نے کہا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ، وہ عبادت ہے۔ اگر تم کسی سے میٹھا بولو وہ عبادت ہے۔ حلال کماؤ وہ عبادت ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو وہ عبادت ہے۔ کسی کے غم میں شریک ہو وہ عبادت ہے۔ کسی کی تکلیف کو دور کرو یہ عبادت ہے۔ لہذا ہر وہ چیز عبادت قرار دی گئی جو انسان کو رب ذوالجلال سے جوڑ دیتی ہے، رب ذوالجلال سے جوڑ دیتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے کرنے پر تیرا دل مطمئن ہو۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ گناہ ہے، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ گناہ ہے۔ تو جب اسلام جو ہے عبادت کے مفہوم کو اتنا واضح رکھتا ہے، غرض و غایت کو واضح کرتا ہے اور اس کا اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری بتاتا ہے، چار دیواری سے آزاد کرتا ہے، بیہودہ اور بیجا قسم کی رسومات کو عبادت کا درجہ نہیں دیتا۔ کعبۃ اللہ جس میں خود بتوں کی بھرمار تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پاک اور صاف فرمایا۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر ایک اس نے اپنے اپنی جو ہے عبادت گاہیں بنا رکھی ہیں اور ان عبادت گاہوں میں انہوں نے اپنی مرضی کے معبود بٹھا رکھے تھے۔ اللہ کے رسول نے تمام کو ایک سر ختم کر کے رکھ دیا، ایک سر ختم کر کے رکھ دیا۔ انسان اور رب کے درمیان کسی تیسرے کے وجود کو ضروری نہیں قرار دیا۔ فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ تصور عبادت کا اسلام نے پیش فرمایا۔ ایک سوال آخر میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام میں جانوروں کی قربانی یا مخصوص مقام یا مخصوص طریقہ عبادت اگر نہیں ہے اور تو پھر حج میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حج مکے ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ مینا کے میدان میں ہی کیوں جانا ہے؟ اور پھر جو ہے میدان عرفہ ہی میں قیام کیوں کرنا ہے؟ پھر جو ہے شیاطین کو رمی کرنے کا حکم اسلام کیوں دیتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج اسی مقام پہ کیوں ادا فرمایا؟ تو پھر اسلام میں جب عبادت کا تصور ہے تو مکہ ایک جگہ ہے، مینا ایک پہاڑی کا علاقہ ہے، عرفہ ایک میدان ہے، اور پھر جو ہے قربانی اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کہ ان دنوں کے اندر مخصوص لباس پہنا جاتا ہے، مخصوص جو ہے طریقے کے عبادتیں کی جاتی ہیں، دوڑ لگائی جاتی ہے، طواف کیا جاتا ہے، تو پھر اسلام نے حج میں یہ چیزیں کیوں رکھیں؟ یقیناً ایک بہت اہم اور بہت ضروری سوال ہے۔ تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز حج اور اس کی اہمیت کے تعلق سے اسلام میں کیا تفصیلات ہیں اور کیوں اسلام نے حج کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جوڑا، اگلی کڑی میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے جب تک زندہ رکھے صرف اور صرف اسی کے سامنے سر جھکانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے، ہر دروازے سے ہٹائے اور اپنے در کا ہمیں بھکاری بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔